بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قاضی نے فیصلہ سنایا تو عدالت میں موجود ہر شخص کے قدم ڈگمگا گئے، کیونکہ سزا اس بوڑھے چور کو نہیں، اس کے ماضی کو دی جا رہی تھی۔ ایک ریاست میں ایک بوڑھے شخص کو روٹی چوری کرتے پکڑا گیا۔ اس کے کپڑے اتنے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے کہ جیسے برسوں سے اس نے کوئی نیا لباس نہ پہنا ہو۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں، مگر ان جھریوں کے پیچھے ایک عجیب سی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھوک کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دکھ بھی تھا، جیسے وہ صرف روٹی کا نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہو۔ علاقے کے کچھ لوگوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور غصے میں بھر کر اسے گھسیٹتے ہوئے وقت کے قاضی کے پاس لے گئے۔ راستے بھر لوگ اس پر طنز کرتے رہے، کوئی کہتا اتنی عمر میں بھی چوری، تو کوئی کہتا ایسے لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ لیکن بوڑھا شخص خاموش رہا، اس کے ہونٹ جیسے سل گئے ہوں۔ وہ نہ کسی کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ اپنی صفائی پیش کرتا تھا۔ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں لوگوں کا ہجوم لگ چکا تھا۔ ہر شخص اس فیصلے کا منتظر تھا۔ قاضی ایک نہایت دانا اور انصاف پسند انسان تھا۔ اس کی نگاہیں صرف ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو بھی دیکھتی تھیں۔ اس نے بوڑھے شخص کو غور سے دیکھا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں سوال کیا، تم نے روٹی کیوں چرائی؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تمہیں اپنی عمر کا خیال نہیں آیا؟ مگر بوڑھا شخص خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ قاضی نے دوبارہ سوال کیا، پھر تیسری بار، مگر جواب وہی خاموشی۔ مجمع میں کھڑے لوگ بے چین ہونے لگے۔ کچھ نے غصے میں آ کر کہا، یہ شخص ضدی ہے، اسے فوراً سزا دی جائے۔ ایک نوجوان بولا، اگر آج اسے چھوڑ دیا گیا تو کل ہر کوئی یہی کرے گا۔ ایک اور شخص بولا، یہ غریب ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے، چوری تو چوری ہے۔ لیکن قاضی خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی بوڑھے شخص کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس خاموشی کے پیچھے چھپی کہانی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک قاضی نے ایسا حکم دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اس شخص کے باپ کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ سن کر عدالت میں کھسر پسر شروع ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ایک اتنے بوڑھے شخص کا باپ کہاں سے آئے گا، لیکن قاضی کا حکم تھا۔ کچھ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور کافی دیر بعد ایک اور نہایت بوڑھا، کمزور اور کانپتا ہوا شخص لاٹھی کے سہارے عدالت میں لایا گیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھیں دھندلی ہو چکی تھیں، وہ بمشکل کھڑا ہو پا رہا تھا۔ قاضی نے اس سے نرمی سے پوچھا، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا، جی یہ میرا بیٹا ہے۔ قاضی نے اگلا سوال کیا، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں یاد ہے کہ جب یہ بچپن میں تھا تو اس نے کبھی کوئی غلطی یا چوری کی ہو؟ بوڑھا باپ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے وہ اپنی ماضی کے دریچوں میں جھانک رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک شرمندگی سی ابھری اور اس نے آہستہ سے کہا، ہاں ایک بار اس نے پڑوسی کے باغ سے پھل چرایا تھا، میں نے اسے دیکھا بھی تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے سوچا بچہ ہے، نادان ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر عدالت میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ قاضی نے گہری سانس لی اور کہا، اور اس کے بعد کیا تم نے کبھی اسے روکا، کبھی اسے سمجھایا؟ بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، نہیں، میں نے کبھی سنجیدگی سے اس کی اصلاح نہیں کی۔ یہ سن کر قاضی کی آنکھوں میں بھی ایک گہری سنجیدگی آ گئی۔ پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بلند آواز میں فیصلہ سنایا، آج اس عدالت میں صرف اس بوڑھے شخص کا نہیں بلکہ اس کے ماضی کا فیصلہ ہوگا۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قاضی نے کہا، یہ بوڑھا شخص آج چور بنا ہے، مگر اس کی بنیاد اس دن رکھی گئی تھی جب اس کے باپ نے اس کی پہلی غلطی کو نظر انداز کیا تھا۔ اگر اس وقت اسے روکا جاتا، اسے صحیح اور غلط کا فرق سکھایا جاتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ پھر قاضی نے حکم دیا، اس بوڑھے شخص کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، لیکن اس کے باپ کو بھی اس کی غفلت کی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ سن کر مجمع پر جیسے بجلی گر گئی۔ ہر شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لوگ جو پہلے بوڑھے چور کو برا بھلا کہہ رہے تھے اب خاموش ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے دل میں جھانکنے لگا۔ کچھ لوگ اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے لگے کہ کہیں وہ بھی ان کی چھوٹی غلطیوں کو نظر
انداز تو نہیں کر رہے؟ بوڑھا چور جو اب تک خاموش تھا اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے جیسے وہ اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو دھو رہا ہو۔ اس نے پہلی بار سر اٹھایا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں بلکہ ایک درد تھا، ایک ایسا درد جو برسوں کی غفلت کا نتیجہ تھا۔ باپ بھی رو رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، کاش میں نے اسے روک لیا ہوتا، کاش میں نے اس دن اسے سمجھا دیا ہوتا۔ عدالت کا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس دن صرف ایک فیصلہ نہیں ہوا بلکہ ایک پورا سبق سکھایا گیا، ایک ایسا سبق جو نسلوں تک یاد رکھا جا سکتا تھا کہ بچوں کی تربیت صرف محبت سے نہیں بلکہ وقت پر روکنے اور سمجھانے سے ہوتی ہے۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں تو اس کا نتیجہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورا معاشرہ بھگتتا ہے۔ اس دن کے بعد اس ریاست میں لوگ اپنے بچوں کی تربیت پر زیادہ توجہ دینے لگے۔ کوئی بھی چھوٹی غلطی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرتا، کیونکہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ایک چھوٹی سی چوری کس طرح ایک پوری زندگی کو تباہ کر سکتی ہے، اور یوں ایک معمولی سی روٹی کی چوری نے ایک پوری ریاست کو جگا دیا، لوگوں کے دل میں خوف خدا پیدا کیا اور انہیں یہ سکھایا کہ اصل انصاف صرف سزا دینے میں نہیں بلکہ اس وجہ کو سمجھنے میں ہے جو جرم کو جنم دیتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب عدالت کے در و دیوار بھی گواہی دے رہے تھے کہ انصاف صرف قانون کا نام نہیں بلکہ حکمت، بصیرت اور ذمہ داری کا نام ہے۔